بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویژن ایک لفظ ہے، ویژن VISION ویژن۔ ویژن کا مطلب ہے اولین مقصد جو ہر وقت آپ کی نظروں کے سامنے رہے۔ ویژن، ایک طالب علم کا ویژن کیا ہونا چاہیے، اس کا اولین مقصد کیا ہونا چاہیے، یا نصب العین بھی آپ کہہ سکتے ہیں، گول بھی آپ کہہ سکتے ہیں، منزل بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک اچھے طالب علم کی منزل کیا ہے، اس کا ویژن کیا ہے، اس کی زندگی کا اولین مقصد کیا ہے، وہ اپنے مستقبل کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اپنا مستقبل، اپنا فیوچر کیسا بنانا چاہتا ہے، آنے والی زندگی کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، مستقبل میں وہ کیا بننا چاہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ویژن کا لفظ اس میں آ جاتا ہے۔ تو ایک طالب علم کا ویژن یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی تعلیم اس کو صحیح معنوں میں حاصل کرنا ہے، اس کے مقاصد کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا ہے، ہر سبجیکٹ کو محض رٹا نہیں لگانا، اور پھر یہ نہیں کہ صرف میٹرک کر کے چھوڑ دینا، FSC کر کے چھوڑ دینا، BS یا MS کر کے چھوڑ دینا، بلکہ PhD کرنی ہے۔ PhD، یہ لفظ جو میں بول رہا ہوں سارے بچے غور سے سن لیں۔ PhD، ڈاکٹر آف فلاسفی، یہ آپ کی تعلیم کا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے کہ میں نے تعلیم کو ادھورا نہیں چھوڑنا، اور اس ویژن میں، اس گول میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیتی۔ اب کئی بچے سوچیں گے کہ میرے تو وسائل نہیں ہیں، میرے تو مالی حالات نہیں ہیں، یا کئی بچے کہیں گے کہ میں تعلیمی لحاظ سے کمزور ہوں، میں تو آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب کئی بچوں نے سوچ رکھا ہوگا کہ میں میٹرک کر کے بس چھوڑ دوں گا، بھرتی ہو جاؤں گا۔ کئی بچوں نے سوچ رکھا ہے کہ FA FSC کر کے نوکری کر لوں گا، چھوڑ دوں گا۔ یہ بہت ساری چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیں، میری زندگی کا تجربہ ہے، میں نے ایسے بہت غریب بچوں کو دیکھا ہے کہ جن کے وسائل بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے جب عزم کیا، فیصلہ کیا کہ میں نے پڑھنا ہے، تو پھر انہوں نے پڑھ کے دکھایا۔ غریب لوگوں کے بچوں نے پڑھ کے دکھایا۔ اب اس کی مثال اگر میں آپ کو دوں، یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، ہمارا ایک بچہ جس نے نرسری سے لے کر میٹرک تک ہمارے ادارے میں پڑھا، اور اس نے کسی اکیڈمی کے اندر نہیں پڑھا، کسی فالتو جگہ سے کوچنگ نہیں لی، اور ہے بھی بالکل عام زمیندار غریب گھرانے کا بچہ ہے۔ اس نے PhD کی ہے انجینئرنگ کے اندر، اور نہ صرف PhD کی ہے بلکہ اسے کوریا کے اندر اس نے صدارتی ایوارڈ حاصل کیا ہے، صدارتی ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ میرا اپنا فیلڈ ریسرچ کا فیلڈ ہے، تحقیق جسے کہتے ہیں اردو میں ریسرچ۔
تو اس نے 22 ریسرچر تھے جنہوں نے حصہ لیا اس مقابلے کے اندر، اس کمپٹیشن میں، اور اس میں انہیں وہ فرسٹ آئے اور انہیں صدارتی ایوارڈ حاصل کیا۔ تو یہ ایسی اچیومنٹ ہے، یہ ایسی مثال ہے کہ جو آپ بچوں کے لیے ایک نیا جذبہ اور نیا ولولہ پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ ایک غریب خاندان کا بچہ جسے کہیں سے کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی، اس نے ہمارے ادارے کے اندر پڑھا، اور یہی چیزیں جو میں آپ بچوں کو بتاتا ہوں، کوئی ایک بچہ یا چند بچے ان کو پک کر لیتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا ہے۔ اور ایک مثال اگر میں آپ کو دوں کہ اس وقت وہ ہمارا طالب علم فزکس میں MS کر رہا ہے، وہ مجھے بتاتا ہے کہ سر میں 9th میں یہاں جب آیا تو میں اس وقت کلاس لے رہا تھا 9th کی، تو کہتے ہیں اتفاق کی بات ہے پہلا لیکچر تھا اور آپ نے یہ بتایا تھا کہ کوئی طالب علم نالائق نہیں ہوتا، کوئی طالب علم نالائق نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو نالائق سمجھتا تھا، کیونکہ ان کا جو پس منظر تھا، بیکورڈ تھا، ساری فیملی بیک گراؤنڈ تھا سارا، اس کے حوالے سے کسی نے گائیڈ نہیں کیا۔ وہ بچہ انٹیلیجنٹ تھا، لیکن حالات کی وجہ سے تعلیمی اداروں، ایسے تعلیمی اداروں میں پڑھتا رہا جہاں کسی نے اس کو انکریج نہیں کیا۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ اس کے آپ کے ایک سینٹینس نے مجھے اتنا انکریج کیا، میری اتنی حوصلہ افزائی کی کہ میں نے عزم کیا کہ میں پڑھوں گا، محنت کروں گا۔ مجھے نیا حوصلہ ملا اس ایک آپ کے جملے سے، اور وہی بچہ آج اسلام آباد کے اندر فزکس میں MS کر رہا ہے۔ تو یہ صرف 2 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، بہت ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ اس لیے آپ تمام بچے اور بچیاں میری یہ بات یاد رکھیں کہ اپنا ویژن یہ رکھیں کہ میں نے تعلیم کے میدان میں کمال تک پہنچنا ہے، کمال تک پہنچنا ہے۔ اور کمال کیا ہے کہ آپ نے PhD کر لی، اور آپ میں سے کوئی بچہ نالائق نہیں ہے، یاد رکھنا ہے، آپ میں سے کوئی بچہ نالائق نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں غریب ہوں اور میں نہیں پڑھ سکتا، وہ بھی اگر فیصلہ کر لے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، اس بچے نے بھی اس کو اسکالرشپ ملے۔ آپ اگر پڑھیں گے، اچھے نمبر لیں گے، تو ابھی اس وقت اتنے وظائف ہیں، اتنے اسکالرشپ ہیں کہ گورنمنٹ کے خرچے پہ آپ سب پڑھیں گے، گورنمنٹ خرچ کرے گی اور آپ پڑھیں گے۔ صرف آپ بچوں کا ویژن ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کو ڈٹرمنڈ ہونا چاہیے اور عزم ہونا چاہیے، بلند مقصد سامنے رکھنا چاہیے کہ میں نے PhD سے پہلے رکنا نہیں ہے، میں نے PhD کرنی ہے۔ اپنا ویژن یہ بنا لیں۔ اور PhD کے ساتھ جو دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک اور لفظ ہے آپ کو ویژن میں دینا چاہتا ہوں، وہ ریسرچ ہے۔ ریسرچ کا لفظ ہے۔ سرچ کا مطلب آپ نے پڑھا ہوگا تلاش کرنا، ریسرچ دوبارہ تلاش کرنا، یا اردو میں اس کا ترجمہ تحقیق کہتے ہیں۔ تحقیق کرنا، جستجو کرنا، نئی نئی چیزیں بنانا، نئی اقسام بنانا، ہر شعبے کے اندر نئی چیزیں دریافت کرنا، نئی چیزیں ایجاد کرنا، یہ لفظ ہے ریسرچ۔ آپ یاد رکھیں کہ ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے کی ترقی کا دار و مدار ریسرچ پر ہے۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار یا کسی بھی معاشرے کی ترقی کا دار و مدار ریسرچ پر ہے۔ اگر ہمارے ادارے ریسرچ کرتے ہیں، میڈیکل کے شعبے میں ریسرچ کرتے ہیں، ایگریکلچر کے شعبے میں ریسرچ کرتے ہیں،
باقی بھی فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، مختلف شعبوں کے اندر ریسرچ کرتے ہیں ہمارے سائنسدان، تو انشاءاللہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا۔ تو اس لیے آپ بچوں نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، ہر سبجیکٹ کو سمجھ کر پڑھیں، یہاں سمجھ نہیں آئی گھر جا کے پڑھیں، نہیں سمجھ آئی نیٹ کے اوپر سرچ کریں، جو آپ کوشچن ہے آپ لکھیں، آپ کو گوگل اس کا جواب دے دے گا۔ ہر چیز اب تو بہت آسان ہے، سمجھ کر پڑھیں ہر سبجیکٹ کو، اور اس کے بعد اس میں آگے بڑھیں، ریسرچ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ صرف آج کے لیے نہیں ہے، یہ میں آپ کو اپنی آنے والی ساری زندگی کے لیے ایک ویژن دے رہا ہوں، ایک گول دے رہا ہوں، ایک نصب العین دے رہا ہوں۔ کیا نصب العین ہے؟ کیا ویژن ہے؟ آپ میں سے کوئی بچہ نالائق نہیں ہے، آپ میں سے کوئی غریب نہیں ہے، ہر بچہ پڑھ سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، سائنسدان بن سکتا ہے، ریسرچر بن سکتا ہے، صرف اس کے لیے بلند حوصلہ، عزم، پکا ارادہ اور بہترین ویژن چاہیے۔ آپ میں سے ہر بچے نے یہ کہنا ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، میں نے ریسرچ کرنی ہے، جو بھی آپ کا منتخب شعبہ ہے، جو سبجیکٹ آپ کو اچھا لگتا ہے اس میں آگے بڑھنا ہے اور کمال کی حد تک پہنچنا ہے، پی ایچ ڈی کرنی ہے، سائنسدان بننا ہے، ریسرچ کرنی ہے، اپنی قوم اور اپنے ملک اور اپنے دین کا نام روشن کرنا ہے، اپنے والدین کا نام روشن کرنا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو اس بچے کی مثال دی ہے کہ جس نے پی ایچ ڈی کی ہے، جس نے صدارتی ایوارڈ لیا ہے، آج اس بچے نے اپنے والدین اور پاکستان کا اور اپنے اس ادارے کا نام بھی روشن کیا ہے اور اپنی دین اور دنیا بھی بنا لی۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس بچے کو دیکھ کر کہ وہ صرف ایک سائنسدان نہیں ہے، صرف ایک اسکالر نہیں ہے، صرف اس نے پی ایچ ڈی نہیں کی، صرف صدارتی ایوارڈ حاصل نہیں کیا، بلکہ وہ ایک پکا اور سچا اور راسخ العقیدہ مسلمان ہے، باعمل مسلمان ہے۔ آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو دیکھ کر ہی پتہ چلے گا وہ ایک مسلمان سائنسدان ہے۔ تو اس لیے میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک بچہ وہی اسی بچے کی اسی مثال کو فالو کرے۔ Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔